بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت نماز میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نماز کے فرائض پڑھے تھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز کے واجبات پڑھیں گے۔ دیکھیں، فرائض اور واجبات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو آپ کی نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ نماز ناقص ادا ہوگی۔ ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ اگر فرض چھوٹ جاتا ہے تو پھر سجدہ سہو سے اس فرض کی تلافی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو اس واجب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے فرض اور واجب کے اندر یہ فرق ہے۔ البتہ اگر کوئی فرض رہ جائے پھر آپ کو بعد میں یاد ہے تو نماز پڑھنی ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر واجب رہ جائے تو تب بھی آپ کو بعد میں نماز پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں کے اندر اشتراک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں واجبات کی۔ دیکھیں، اس میں پہلے نمبر پر جو واجب ذکر کیا گیا ہے وہ ہے فاتحہ کا پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ فرض کی جو پہلی دو رکعتیں ہیں ان میں فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض کی جو پہلی دو رکعتیں ہیں اس میں فجر ہے، ظہر کی پہلی دو رکعتیں ہیں، عصر کی پہلی دو رکعتیں ہیں، مغرب کی پہلی دو رکعتیں ہیں، عشاء کی پہلی دو رکعتیں ہیں، ان میں فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں ان کی ہر رکعت کے اندر فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ البتہ جو امام ہے، امام جو پہلی دو رکعتیں ہیں فرض کی اس میں تو فاتحہ پڑھے گا، لیکن جو آخری دو رکعتیں ہیں اس میں امام کے لیے فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اور جو مقتدی ہے، مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، پانچوں کی پانچوں نمازوں میں وہ کسی رکعت کے اندر بھی فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ مقتدی کے ذمہ لازم یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ تو یہ پہلا واجب آ گیا فاتحہ۔ اگر کسی کی فاتحہ چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی اس کا چونکہ واجب چھوٹ چکا ہے، لہذا پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور سجدہ سہو کرنے سے یہ نماز درست ہو جائے گی۔ دوسرا جو واجب ہے اس کی طرف ذرا توجہ دیں، وہ ہے ضم صورت۔ دیکھیں، جو فرض کی پہلی دو رکعتیں ہیں اس میں اور اسی طریقے سے سنن اور نوافل، ان کی ہر رکعت کے اندر ضم صورت ملانا یہ بھی واجب ہے۔ ضم صورت ملانا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ یا تو آپ ایک صورت ملائیں، پوری صورت ملا دیں، یا پھر یہ ہے کہ ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیات ملائیں۔ یہ ملانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں ملاتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر بھی واجب چھوٹ جائے گا اور آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اور اسی طریقے سے تعین قرات فی الاولیین، یہ تیسرا واجب ہے۔ دیکھیں، جو فرض کی پہلی دو رکعتیں ہیں ان کے اندر قرات کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ صورت ملائی جاتی ہے، لیکن جو فرض کی دو آگے والی دو رکعتیں ہیں اس میں جو فاتحہ پڑھنا ہے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ آپ فاتحہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ خاموش رہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، یا آپ اس میں کوئی تسبیحات کر لیں تب بھی یہ درست ہے۔ تو پہلی دو رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا یہ بھی ایک واجب ہے۔ اگر کوئی شخص پہلی دو رکعتوں کو قرات کے لیے متعین نہیں کرتا ہے بلکہ پہلی دو رکعتوں کے بجائے دوسری دو رکعتوں کے اندر وہ قرات کر لیتا ہے جو واجب قرات ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی چونکہ اس نے واجب چھوڑ دیا ہے لہذا اس کے ذمہ سجدہ سہو کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ تین واجبات ہو گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ دیکھیں تقدیم فاتحہ علی القرات۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم صورت بھی ہوتی ہے، یعنی آپ صورت ملائیں گے یا آپ صورت کے علاوہ کو تین چھوٹی آیات یا کم از کم یہ ہے کہ ایک بڑی آیت یہ ملائیں گے۔ تو اس کے اندر بھی ترتیب یہ بھی واجب ہے، مطلب یہ کہ پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کوئی صورت ملانی ہے۔ اگر آپ نے پہلے دوسری جگہ سے تلاوت کر دی ہے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ تو یہ بھی ایک واجب ہے جس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ آپ فاتحہ کو مقدم کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کوئی دوسری صورت کی تلاوت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ سجدے میں ناک اور پیشانی یہ آپ نے زمین کے اوپر لگانی ہے۔ جب آپ زمین پر سجدہ کریں آپ کا جو ناک ہے یہ بھی زمین پر لگا ہونا چاہیے، جو آپ کی پیشانی ہے یہ بھی زمین پر لگی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ناک لگا دیں یا آپ صرف پیشانی لگا دیں، ناک نہ لگائیں۔ اگر آپ اس دونوں میں سے کوئی ایک نہیں لگاتے ہیں تو آپ واجب چھوڑ دیں گے، لہذا اس صورت کے اندر بھی آپ کو آخر میں سجدہ سہو یہ کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو اس کا واجب ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، مطلب ایک رکعت ہے اس کے اندر دو سجدے ہوتے ہیں، آپ نے ایک سجدہ کر لیا ہے، اب دوسرا سجدہ اب اس کے علاوہ اور کوئی کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد جو دوسرا سجدہ کرنا ہے یہ آپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ آپ اس کے درمیان میں کوئی اور عمل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کے درمیان میں تحیات یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے درمیان میں کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اس کے درمیان کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایک سجدہ کر لیا اس کے بعد ہی آپ نے دوسرے سجدے کے اندر جانا ہے۔ البتہ جو درمیان کے اندر جو دعا آتی ہے وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے بعد جو اگلا واجب ہے وہ ہے تعدیل ارکان۔ نماز کے اندر کل چار چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر تعدیل ارکان یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب کیا ہے؟ تعدیل کہتے ہیں اطمینان، تسلی اور سکون سے رکن کو ادا کرنا، یہ مطلب ہے تعدیل ارکان کا۔ تو کل چار چیزیں ہیں جس میں تسلی، اطمینان اور سکون یہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک رکوع ہے، اور اسی طریقے سے رکوع کے بعد جو انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو قومہ کہتے ہیں، یہ قومہ ہے، اور اسی طریقے سے قومے کے بعد انسان سجدے میں جاتا ہے، سجدہ ہے، اور پھر اسی طریقے سے سجدے سے انسان بیٹھتا ہے، یہ جلسہ ہے۔ تو رکوع، قومہ، سجدہ اور جلسہ، ان چار چیزوں کے اندر تعدیل ارکان یہ واجب ہے۔
اگر آپ نے تعدیل ارکان نہیں کیا ہے تو پھر اس صورت میں بھی واجب چھوٹ جائے گا اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ اب مثال کے طور پہ جب آپ جھکنے لگیں گے نا تو اب یہ رکوع کا فرض ہو گیا، لیکن جھک کر تسلی سے آپ اتنی مقدار رکوع میں ٹھہریں کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا جائے، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کھڑے ہوں گے تو کوما یہ ہو جائے گا، لیکن کھڑے ہوتے ساتھ یا فوراً نہ جائیں سجدے کے اندر، بلکہ آپ تسلی سے کھڑے ہوں، اس میں سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھیں، اتنی مقدار آپ ٹھہریں گے تو اتنی دیر تسلی کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سجدے میں گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں جس طریقے سے مرغا ٹھونگے مارتا ہے نا، ایسے سجدہ لگایا پھر اٹھیے، اور بعض لوگ کیا تسلی سے بیٹھتے بھی نہیں ہیں، اٹھتے ساتھ ہی دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ تعدیل ارکان کے خلاف ہے۔ سجدے میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ کہا جا سکے، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو بیٹھ کر تسلی سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار آپ بیٹھیں، پھر آپ دوبارہ سجدے کے اندر جائیں، تو یہ چیزیں واجب ہیں جس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا واجب دیکھیں قعدہ اولیٰ۔ قعدہ اولیٰ کہتے ہیں جو 4 رکعت والی نماز ہے یا اسی طریقے سے 3 رکعت والی نماز ہے، اس میں 2 قعدے ہوتے ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قعدہ، اسی طریقے سے تیسری اور چوتھی رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اس کو بھی قعدہ کہا جاتا ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو جو دوسری رکعت کے بعد آپ بیٹھیں گے اس کو کہا جائے گا قعدہ اولیٰ۔ جو قعدہ اولیٰ ہے یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہے، عصر کی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہے، اور اسی طریقے سے جو مغرب کی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہے، عشاء کی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہے۔ تو قعدہ اولیٰ کرنا یہ بھی واجب ہے، اور صرف بیٹھنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ بیٹھ کر تشہد کی قرأت کرنا یہ بھی واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اگر آپ بیٹھ تو گئے ہیں لیکن آپ نے تشہد نہیں پڑھا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیہ، جو پورا تشہد ہے عبدہ ورسولہ تک، یہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے تو آپ واجب چھوڑ دیں گے، لہذا آخر میں سجدہ سہو کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا۔ دیکھیں جب آپ دوسری رکعت کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ نے عبدہ ورسولہ تک پڑھ لیا ہے تو پھر آپ فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ اس کو ڈیلے نہ کریں۔ یہ فرض کے اندر میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے فوراً کھڑے ہو جانا ہے، اور اسی طریقے سے جو سنت موقدہ ہیں اس کے اندر بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے فوراً کھڑے ہو جانا ہے۔ البتہ جو سنت غیر موقدہ ہیں اس میں آپ آگے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد آگے دعا پڑھیں، آپ اس کے بعد کھڑے ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے فوراً یہ کھڑے ہوں۔ اور اسی طریقے سے اگلا جو واجب ہے وہ ہے لفظ سلام۔ جب نماز سے باہر نکلنا ہے، آپ نے پوری نماز مکمل کر لی ہے تو السلام علیکم، تو یہ جو السلام ہے، سلام کے ذریعے سے نماز سے باہر نکلنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نماز مکمل کرتا ہے لیکن سلام نہیں پھیرتا ہے تو ایسا شخص بھی ترک واجب کا مرتکب ہو رہا ہے، اور جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے قنوت وتر، یعنی جو آپ وتر پڑھ رہے ہیں، وتر کی تیسری رکعت کے اندر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قنوت پڑھا جاتا ہے، یہ قنوت کا پڑھنا یہ بھی واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اگر کسی کے قنوت چھوڑ جائیں تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ سجدہ سہو یہ کرے گا۔ اور اسی طریقے سے تکبیرات عیدین، یعنی جو عید ہے اس میں دیکھیں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ عید الفطر کے اندر بھی ایسے ہی ہے، عید الاضحیٰ کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ عید الفطر کے اندر 3 تکبیریں ہوتی ہیں پہلی رکعت میں، اور 3 تکبیریں ہوتی ہیں دوسری رکعت میں، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی۔ فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیرات پہلے ہوتی ہیں، پھر قرات بعد میں ہوتی ہے، اور جو دوسری رکعت ہے اس میں قرات پہلے ہوتی ہے، تکبیرات بعد میں ہوتی ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ تو یہ جو زائد تکبیریں ہیں 6 تکبیریں، ایک رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3، یہ بھی واجب ہیں۔ اگر کسی کی یہ زائد تکبیریں رہ جائیں تو پھر اس کے ذمہ بھی لازم ہے کہ آخر میں یہ سجدہ سہو کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جہری قرأت اور سری قرأت، دیکھیں امام کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ فجر کے اندر جہری قرأت کرے گا، اونچی آواز سے قرأت کرے گا، اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے اندر بھی اونچی آواز سے قرأت کرے گا، اور اسی طریقے سے ظہر اور عصر کے اندر امام کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ سری آواز سے یعنی آہستہ آواز سے قرأت کرے گا، جو مقتدی ہیں ان کو قرأت کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو جمعہ ہے، جمعے کے دن بھی جمعے کی نماز میں بھی امام اونچی آواز سے یہ قرأت کرے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں اونچی آواز سے قرأت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اونچی آواز سے قرأت نہیں کرتا ہے تو تب بھی اس کے لیے جائز ہے۔ تو امام کے لیے جہری نمازوں میں جہری یعنی اونچی آواز سے قرأت کرنا، اور سری نمازوں میں سری یعنی آہستہ آواز سے قرأت کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا۔ دیکھیں جو نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ جو اللہ اکبر کے ذریعے سے آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں یہ بھی واجب ہے۔ اگر آپ اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور لفظ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اللہ العظیم،
تو تکبیر تحریمہ تو ہو جائے گی لیکن آپ واجب کو چھوڑنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ترتیب سے افعال ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ دیکھیں جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز میں کیا ہے، پہلے قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد پھر آپ کھڑے ہونا ہے، پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ترتیب کے خلاف کریں، مطلب آپ نے نماز شروع کی ہے، تکبیر تحریمہ کیا کہ آپ اللہ رکوع میں چلے گئے، رکوع کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو کے قیام میں آ گئے ہیں، تو یہ آپ ترتیب کے خلاف کر رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے آپ نے سجدہ پہلے کر لیا اور رکوع آپ بعد میں کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ ترتیب کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر بھی آپ واجب کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، لہذا آخر میں سجدہ صاحب کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو میں نے واجبات کی کچھ چیزیں لکھی ہیں، باقی اس میں مزید تفصیل ہے، اور اس میں اگر صورتیں بنانا چاہیں تو اس میں مزید صورتیں بھی بن سکتی ہیں، لیکن جو ضروری مسائل تھے واجبات کے وہ یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں۔ باقی اس میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ صاحب کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے کیا جائے گا، وہ ہم انشاءاللہ جب سنت کے بارے میں بحث کریں گے تو ہم اس کے اندر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے آپ نے سجدہ صاحب کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا